السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹائٹل سے تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ آج ہم شلجم کا اچار بنائیں گے۔ آج کل شلجم کا موسم بھی ہے، فریش شلجم آئے ہوئے ہیں بازار میں، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج شلجم کا اچار بنا لیا جائے۔ اس اچار کی جو ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گی یہ بالکل یونیک ریسیپی ہے۔ یہ زیادہ تر صوبہ ہزارہ کے لوگ بناتے ہیں اور اکثر گھروں میں یہ ادھر بنائی جاتی ہے اور اس کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے۔ باقی جگہوں پہ بھی اس کو بنایا جاتا ہے لیکن صوبہ ہزارہ کے لوگ اس کو کافی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اس لیے آج میں آپ کو یہ اسپیشل ریسیپی بتاؤں گی اور آپ کے ساتھ یہ ریسیپی شیئر کروں گی۔ گھر میں جب ہم اچار بناتے ہیں تو اکثر وہ اچار خراب بھی ہو جاتا ہے، تو اس ویڈیو میں آپ کو ایسی ٹپس بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کا جو اچار ہے وہ بالکل بھی انشاءاللہ خراب نہیں ہوگا۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور کوئی بھی پارٹ آپ نے اس میں سے سکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ سکپ کریں گے تو پھر آپ کا اچار اس طرح سے نہیں بنے گا اور خراب بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، بیچ میں آپ کو ٹپس بھی بتاتی رہوں گی اور آپ کا اچار جو ہے وہ بازار سے بھی انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر بنے گا اور اچھا بنے گا اور آپ لوگوں کو بہت پسند بھی آئے گا۔ تو چلیں پھر ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور اچار بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو اچار ہے یہ میں 2 کلو شلجم سے بنا رہی ہوں۔ آپ 2 کلو شلجم لے لیں، نہ ہی یہ شلجم زیادہ بڑے سائز کے ہوں اور نہ ہی زیادہ چھوٹے ہوں، نارمل سائز کے آپ شلجم لے لیں۔ اور ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، ایک چولہے پہ کھلا سا برتن لیں، اس میں پانی آپ گرم ہونے کے لیے رکھ دیں، جس میں پھر شلجم کو ہم نے بوائل کرنا ہوگا۔ تو جتنی دیر میں یہ پانی بوائل ہوگا اتنی دیر میں آپ ساتھ ساتھ جو ہے شلجم کو چھیلیں، اور اس کے جو ہیں یہ پتے بھی آپ نے پھینکنے نہیں ہیں۔ پتوں کا بھی ہم نے اچار بنانا ہے، اس کا بھی ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا اس میں۔ تو یہ جو پتے ہیں یہ نہ مطلب آپ تھوڑے سے پتے بھی ایڈ کر لیں اور ساتھ شلجم زیادہ ہونے چاہیے اور جو پتے ہیں وہ تھوڑے کم ہونے چاہیے۔ تو شلجم کو آپ پورا چھیل لیں اور چھیلنے کے بعد آپ نے اس کے پیسز کرنے ہیں۔ اس میں آپ اس کے 4 پیسز کر لیں تاکہ بہت بڑے پیس بھی نہ ہو اور بہت چھوٹے پیس بھی نہ ہو اس کے۔ اسی طرح آپ نے باقی شلجم کو بھی چھیل لینا ہے اور کاٹ لینا ہے، اور آپ جتنا مطلب اس کا آپ اپنے حساب کے مطابق، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اگر بڑے سائز کا وہ شلجم ہے تو آپ اس کو بے شک اور چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ جس طرح یہ ایک بڑے سائز کا شلجم تھا تو اس کو میں نے درمیان میں سے ایک اور پیس کر دیا تھا۔ اسی طرح آپ بھی سارے شلجم جو ہیں وہ کاٹ لیں۔ شلجم کاٹتے کاٹتے پانی جو ہم نے رکھا تھا بوائل ہونے کے لیے وہ بوائل ہو چکا تھا۔ اب اس میں جتنے بھی شلجم ہم نے مطلب کاٹے تھے ان کو اب ہم نے دھیان سے اس پانی میں ڈالنا ہے، اور آپ نے پانی میں ڈالتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے اوپر چھینٹے نہ آئیں، کیونکہ پانی گرم ہوگا تو آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے۔ تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پانی میں ڈالتے ہوئے آپ دھیان سے اس کو ڈالیں۔ اب ایک چمچ کی مدد سے سارے شلجم کو پانی میں ڈپ کر دیں تاکہ سب شلجم اچھی طرح سے بوائل ہو جائیں۔ ان کو پانی میں آپ نے 5-6 منٹ کے لیے بوائل ہونے دینا ہے۔ اب جتنی دیر میں شلجم بوائل ہو رہے تھے اتنی دیر میں آپ باقی کے جو شلجم رہتے ہیں ان کو چھیل لیں، ان کا جو چھلکا ہے وہ اتار لیں اور ان کو آپ پیسز میں کاٹ کے رکھ دیں۔ اب 5 سے 6 منٹ گزرنے کے بعد ان کو چیک کر لیں۔ ان کو میں نے چیک کر لیا تھا، اور اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہ نہ ہی زیادہ نرم ہونے چاہیے اور نہ ہی زیادہ سخت ہونے چاہیے۔ نرم ہوگے تو یہ بالکل ہی اچھا اچار نہیں بنے گا، اور سخت بھی ہوگے تو وہ کھایا نہیں جائے گا آپ سے۔ تو اس کو آپ نے نارمل رکھنا ہے، نہ زیادہ سخت ہو نہ ہی زیادہ نرم ہو۔ اب یہ بوائل ہو چکے ہیں۔ اب ان کو نکالتے ہوئے بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کسی ایسے برتن میں آپ ان کو نکالیں جس سے پانی برتن میں ہی نہ رہے۔ پانی جو ہے وہ شلجم میں اگر رہ گیا تو وہ اچار اس سے بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو آپ ایک ٹرے لے لیں جس میں ایک بڑی سی باسکٹ آپ رکھیں، کھلی سی باسکٹ ہو، تاکہ آپ جب شلجم کو نکالیں اس باسکٹ میں آپ نکالیں اور اس کا جو پانی ہے وہ نیچے ٹرے میں آ جائے۔ باقی کے جو شلجم ہیں ان کو بھی آپ اسی طرح سے بوائل کر لیں، اور اگر آپ کو لگے کہ پانی کم ہو گیا تو آپ اس میں اور بھی پانی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سارے شلجم کو آپ نے بوائل کر لینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے۔ پھر اسی باسکٹ میں آپ اس کو بھی نکال لیں سب کو۔ سارے شلجم بوائل ہونے کے بعد ان کو 1-2 گھنٹے کے لیے اوپر کوئی صاف کپڑا ڈال کے رکھ دیں تاکہ ان کا جو سارا پانی ہے وہ نکل جائے۔ اب 1-2 گھنٹے گزرنے کے بعد ان کا کپڑا آپ اٹھا لیں اور اس میں نمک ایڈ کر لیں۔ 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں نمک ایڈ کیا تھا۔ نمک آپ نے زیادہ ایڈ نہیں کرنا، وہ بعد میں بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ تو ابھی 1 ٹیبل سپون یا آپ اپنے حساب سے اس میں نمک ایڈ کر لیں۔ نمک اس میں پہلے اس لیے ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر اس میں
پانی اور رہ گیا ہوا تو وہ بھی اس کی وجہ سے نکل جائے گا، تو ہم نے اس میں نمک اس لیے پہلے ایڈ کر کے رکھنا ہے، اور پھر دوبارہ سے اس کو صاف کپڑے سے ڈھانپ کے رکھ دیں، اور 1 دن کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اس کا پانی سارا جو ہے وہ نکل جائے گا، اور دوبارہ پھر 1 دن کے بعد آپ نے اس میں اسپائسز ایڈ کرنی ہے، تو اس کو ایک کھلے سے برتن میں آپ نے ڈال لیں۔ اس میں اب ہم نے سرسوں کا آئل ایڈ کرنا ہے، جس برتن میں آپ ڈال کے رکھیں گے پہلے تھوڑا سا آپ اس میں آئل ایڈ کر لیں۔ اب جو شلجم ہے آپ نے اس میں آئل ایڈ کرنا ہے، 1/2 کپ آئل آپ اس میں ایڈ کر لیں۔ سرسوں کے آئل میں تھوڑی اسمیل ہوتی ہے، تو اس کی اسمیل ختم کرنے کے لیے آپ نے آئل کو اسی طرح ایڈ نہیں کرنا، آپ نے آئل کو ایک پین لے لینا ہے، اس میں آپ نے اس کو آئل کو ڈال کے رکھ دینا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو گرم کرنا ہے۔ جب یہ تیز گرم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کے اندر 2 لہسن کے جوے ڈالنے ہیں، جب لہسن کے جوے جل جائیں گے اس ٹائم آپ نے اس کو نکال لینا ہے، اور آئل کو آپ نے روم ٹیمپریچر پہ ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے، اور روم ٹیمپریچر والا آپ نے آئل یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے 1 ٹیبل سپون اور نمک ایڈ کر دیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے اس میں کٹی لال مرچ چلی فلیکس جو ہیں وہ ایڈ کیے تھے۔ اسپائسز آپ اپنی مرضی کے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، میں نے تقریباً 2 ٹیبل سپون کے حساب سے اس میں چلی فلیکس ایڈ کیے تھے۔ اب اس میں ایڈ کرنی ہے ہم نے رائی دانہ، رائی دانہ کو اور بھی کہتے ہیں، اور جو ہے وہ کسی بھی آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گی، آپ ان کو بولیں کہ اچار میں ڈالنے کے لیے اور یا پھر رائی دانہ جو ہے وہ دے دیں تو وہ آپ کو دے دیں گے۔ اس کو آپ نے اسی طرح یوز نہیں کرنا، اس کو آپ نے گرائنڈ کر کے یوز کرنا ہے۔ یہ تقریباً میں نے 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کی ہے۔ ایک باؤل میں نے کلونجی اور میتھی دانہ کو تھوڑا تھوڑا لیا تھا اور مکس کر کے رکھ دیا تھا، تو یہ مکس ہوا کلونجی اور میتھی دانہ میں نے 1 سے 1.5 ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر دیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے سرکہ میں نے اس میں سرکے کی جو بوٹل ہوتی ہے اس کے 2 جو ڈھکن تھے وہ میں نے بھر کے اس میں ایڈ کیے تھے، آپ کا جتنا دل کرتا ہے آپ اپنے حساب سے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس اچار کو مکس کر لینا ہے، مکس کرتے ہوئے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو سپون آپ یوز کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، اگر وہ تھوڑی سی بھی گندی ہوئی تو اس کی وجہ سے آپ یہ جو اچار بنا رہے ہیں یہ بھی خراب ہو جائے گا، تو ساری محنت جو ہے وہ بالکل ضائع ہو جائے گی، اس لیے سپون آپ جو بھی یوز کر رہے ہیں وہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اس کو اچھی طرح آپ نے سارا مکس کر دینا ہے کہ جتنے بھی اس پہ اسپائسز ہیں وہ سارے مکس ہو جائیں۔ اب اچار بناتے ہوئے جن چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے جن سے اچار خراب نہ ہو وہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں۔ ایک تو سب سے پہلے آپ نے جب شلجم کو آپ بوائل کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو اتنا زیادہ بوائل نہیں کرنا کہ یہ بہت نرم ہو جائے، نہ ہی بہت سخت ہونے چاہیے، بالکل نارمل سا آپ نے اس کو رکھنا ہے، نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم ہو۔ اس کے بعد جو آپ سپون یوز کریں گے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، وہ بالکل بھی گندی نہیں ہونی چاہیے، اس سے بھی اچار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بالکل صاف سپون آپ نے یوز کرنی ہے۔ اس کے بعد جب آپ بنا کے اس کو رکھ دیں گے تو اس کو ایک ایسی جگہ پہ آپ نے رکھنا ہے جہاں پہ اور کوئی بھی اس کو ہاتھ نہ لگائے، اگر آپ اس اچار کو ہاتھ بھی لگاتے ہیں تو اس سے بھی اچار خراب ہو جاتا ہے، تو جب بھی آپ اس میں 1-2 دن گزرنے کے بعد آپ اس میں چمچ جب ہلائیں گے پھر آپ نے صاف چمچ یوز کرنی ہے، اور جب اچار بن جاتا ہے اس کے بعد جب آپ اس کو نکالیں گے تب بھی آپ نے کسی سپون کی مدد سے نکالنا ہے، اس میں ہاتھ نہیں لگانا بالکل بھی۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جن کا آپ نے اچار بناتے ہوئے خیال رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کیمیکلز تو نہیں یوز ہوئے ہوتے، یہ خالص چیزوں سے بنا ہوتا ہے تو یہ جلدی خراب بھی ہو جاتا ہے، تو اس لیے اس کی احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ بنا لیں تو اس کو آپ ایئر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں، اس سے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا، پھر جتنے دن بھی یہ پڑا رہے خراب نہیں ہوگا۔ اب مکس کرنے کے بعد اس کو ایک کھلے سے برتن میں آپ نے رکھ دینا ہے، زیادہ تنگ برتن میں نہیں رکھنا کہ یہ بالکل تنگ سا اس کے اندر آئے، تھوڑے کھلے برتن میں آپ اس کو رکھ دیں، اور ایک جالی والا کپڑا لیں، اس کو 2-3 دفعہ آپ فولڈ کریں اور اس سے آپ اس کو باندھ کے رکھ دیں، تاکہ یہ بالکل نہ اس میں زیادہ ہوا جائے اور نہ ہی یہ بالکل ہی ایئر ٹائٹ ہو، تو اس کو آپ نے اس طرح کے کپڑے میں باندھ کے رکھ دینا ہے، ایسی جگہ پہ رکھنا ہے جہاں سے اس کو اور کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے۔ اب 2 دن گزرنے کے بعد اس کو میں نے دوبارہ سے مکس کر لیا تھا، ابھی آپ دیکھیں کہ یہ بالکل تیار ہونے پہ تھوڑا تھوڑا تیار ہونے پہ آ گیا۔ اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ڈھانپ کے اسی طرح کپڑے میں رکھ دیں، اور اس کو آپ 2-3 دن گزرنے کے بعد دوبارہ سے چیک کر لیا کریں، اور جب یہ بن جائے گا آپ کو اس کی خوشبو بھی آنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے، یہ 4-5 دن میں ریڈی ہو جائے گا۔ جب یہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد پھر آپ نے اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینر میں یا کسی جار میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔
یہ اچار بنانا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، بس اس کی تھوڑی سی احتیاط ہوتی ہے کہ آپ نے تھوڑی احتیاط کرنی ہوتی ہے، پھر رزلٹ آپ کو بہت اچھا ملتا ہے۔ اور آپ اس کو پھر جتنا مرضی ہے کھائیں، آپ کو دال کے ساتھ کھائیں، اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا آتا ہے کہ آپ ایک دفعہ یہ بنا لیں، آپ کو بازار کا اچار بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو اس ریسیپی کو آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو ایک دفعہ لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگلی ریسیپی آنے تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ریسیپی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔